جنت کی اتنی بات لگائی گئی کس کی؟ تقوی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے؟ انبیاء کی محنت کا میدان زمین نہیں، انبیاء کی محنت کا میدان لوہا نہیں، پلاسٹک نہیں، انبیاء کی محنت کا میدان انسان انسان انسان، انسانوں پر محنت۔ اللہ نے انسان کے بارے میں دو باتیں فرمائیں قرآن میں، خیر البریہ یا شر البریہ، یہ انسان یا کائنات کی بہترین چیز ہے یا کائنات کی بدترین چیز ہے، یہ انسان بنتا بھی ہے اور یہ انسان بگڑتا بھی ہے۔ اگر انسان بنے تو اتنا آگے جاتا ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے نکلتا ہے، اگر بگڑ جائے اتنا بگڑتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اچھائی بھی انسان سے نکلتی اور برائی بھی، عدل بھی انسان سے اور ظلم بھی، سچ بھی انسان سے اور جھوٹ بھی۔ ہاں، انسان اچھا انسان بنے، انبیاء کی محنت انسانوں پر۔ ہاں، انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب۔ کان کھول کے سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ سنور جائے تو سارا جسم سنورتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑتا ہے۔ پھر 3 دفعہ فرمایا ذرا کان کھول کے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ہاں، انبیاء کی محنت دلوں پر ہے، یہ دل سنور جائیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وہ دن آنے والا ہے، کسی مال والے کو مال کوئی فائدہ نہ دے گا، 1000 کمائے ہوں، لاکھ کمائے ہوں، کروڑ کمائے ہوں، 1 دکان 10 دکان، 1 فیکٹری 10 فیکٹری، نہ، یہ مال کوئی کام نہیں آئے گا۔ کسی کی اولاد، اس کا کوئی خاندان کوئی کام نہ آئے گا۔ جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے۔ کون سا دل؟ ہاں، دلوں کو سنوارو۔ ہاں، جب دل سنورے گا پھر اعمال سنوریں گے۔ سارے جسم کا بادشاہ دل، سارے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج لوگ اس کو سنوار رہے ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو نہیں سنوار رہے جس کو اللہ دیکھتا ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک شخص کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا ہے؟ صحابہ نے کہ حضور مالداروں میں، سرداروں میں بات کرے تو سنی جائے، سفارش کرے تو مانی جائے، نکاح کا پیغام دے تو قبول ہو جائے۔ اب خاموش رہے۔ ایک اور شخص کا گزر ہوا، فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کیسا انسان ہے؟ صحابہ نے کہ حضور غریب آدمی ہیں، بات کرے تو سنے کوئی نہ، سفارش کرے تو مانے کوئی نہ، اور نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ ہو، سیدھا سادہ غریب آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے جیسے سے اگر پوری روئے زمین، صرف ایک شہر ملک نہیں، پوری روئے زمین کو بھر دیا جائے تو یہ ایک آدمی اللہ کے ہاں زیادہ قیمت ہے۔ ہاں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، عزت والا کون؟ جس کی عزت کس کے ہاں ہو، اللہ کے ہو۔ ایک صحابی تھے، شکل ذرا سیدھی سادی سی، شکل کے بدصورت سے تھے، رنگ کے کالے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے اور غریب آدمی تھے، سبزی بیچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار سے، وہ سبزی بیچ رہے، اللہ کے نبی پیچھے سے آئے اور ان کو پیچھے سے یوں ہاتھ ڈالا، مزاح، اللہ کے نبی نے ان سے مزاح فرمایا، پیچھے سے یوں پکڑ لیا اور میں اس کو کون خریدے گا، اسے کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو بھائی، کون چھوڑو مجھے۔
پھر انہیں اندازہ ہوا یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بجائے چھڑانے کے اپنی پشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے چمٹا دیا پکڑ کے، برکت کے لیے حضور سے اپنا جسم ملا دیا۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کون خریدے گا، تو انہوں نے کہا اذن لتجدنی کاسدۃ، اگر آپ مجھے بیچیں گے، میری قیمت لگائیں گے تو مجھے بڑا کھوٹا پائیں گے۔ میری کیا قیمت لگے گی، میں غریب آدمی ہوں، کالا رنگ ہے، شکل بدصورت ہے، دیہات کا رہنے والا ہوں، میری کیا قیمت لگے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، لوگوں کے ہاں تو بڑا کھوٹا ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے ہاں تو کھوٹا نہیں ہے۔ ہاں، اپنے دلوں کو سنواریں، کیا دلوں میں اللہ کی عظمت، دلوں میں اللہ کی معرفت، دلوں میں اللہ کی محبت۔ قم فانذر وربک فکبر، پہلا حکم آیا ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیں، اپنے رب کی بڑائی بولے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، یہ بات دل میں اتر جائے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ۔ کیسے اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ ہنسانے والا کون ہے؟ رلانے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اور غنی بنانے والا کون ہے؟ فقیر بنانے والا کون ہے؟ ہاں، وہ شعرا ایک ستارہ تھا، اس کی پوجا کرتے تھے کہ یہ شعرا ستارہ ہمارے کام بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا شعرا ستارے کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں قرآن میں، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ہاں، اللہ ہے جس نے زمین کو ٹھہرا دیا، زمین ہلتی تھی، پانی پر بنائی، اس پر پہاڑ کس نے گاڑ دیے؟ زمین کو ٹھہرا دیا۔ یہ آسمان کو ہمارے لیے چھت کس نے بنایا؟ اللہ فرماتے وصورکم، اللہ نے تمہاری شکل بنائی، فاحسن صور، کیسی خوبصورت شکل بنائی، کیسی خوبصورت شکل بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور کیسے عمدہ عمدہ اللہ تمہیں کھانے کھلائے، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلا ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، کتنے پھل، کتنے غلے، کتنے میوے، یہ عمدہ عمدہ چیزیں کون بنا رہا ہے؟ ہاں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ فتبارک اللہ، اللہ کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے، وہی سارے جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ہے، موت سے پاک، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ بندگی کس کی ہے؟ ماننی کس کی ہے؟ ہاں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، کس کو پکارو؟ اور اپنی بندگی کو خالص کس کے لیے کر دو؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ۔
ایسے اللہ قرآن میں اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ یہ تبلیغ میں محنت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، اب اللہ کی پہچان کروانا، یہ تبلیغ میں سب کو اللہ کی پہچان کرواؤ کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہاں، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، آرام کرو، دن کو روشن بنایا، کام کرو۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن یہ بندے بڑے عجیب ہیں کہ شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ تمہارا رب خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ آگے اللہ نے شکوہ کیا ہے، اللہ کا شکوہ ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ ایسے اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ تبلیغ میں محنت ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو اللہ کی مانتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں۔ اللہ کی محبت دلوں میں آئے، اللہ کی عظمت دلوں میں آئے، سب کس کے محتاج ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے، کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے کس کے، کوئی رزق دینے والا نہیں سوائے کس کے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے کس کے، کوئی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے کس کے، کوئی شفا دینے والا نہیں سوائے کس کے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ، پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل میکائیل ختم، اسرافیل ختم، ملک الموت۔ اللہ فرمائیں گے کون رہ گیا؟ عرض کریں گے میں اور آپ۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی مر جا۔ اللہ کے امر سے وہ بھی گئے، کوئی نہ رہا اس پوری کائنات میں۔ اب اللہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہیں دنیا کے متکبر لوگ؟ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ساری کی ساری بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں، یہ محنت ہے، یہ بات دلوں میں اتر جائے۔ یہ نہیں کہہ رہے وزیر صاحب وزارت چھوڑو، وکیل صاحب وکالت چھوڑو، دکاندار صاحب دکان، یہ نہیں کہہ رہے۔ کیا کہہ رہے؟ پہلے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ۔ بیج، اس سے پودا کب نکلتا ہے؟ جب اس کو زمین میں ڈالا جائے۔ اگر بیج الماری میں رکھا ہوا ہے خراب ہو جائے گا، پودا کوئی نہیں نکلے گا۔ ہاں، لا الہ الا اللہ زبان پر ہے، اس سے زندگی نہیں بدلے گی۔ اگر یہ دل میں اتر گیا تو زندگی ہاں، یہ محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے دل میں آئے، زبان سے کہاں جائے؟ دل میں اتر جائے۔ ہاں، سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ سب فقیر، سب محتاج اور صمد کون؟ اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ،
ہمارا مطلوب بھی کون؟ اللہ. ہمارا مقصود بھی کون؟ اللہ. ہمارا معبود بھی کون؟ اللہ. ہمارا محبوب بھی کون؟ اللہ. تو اے دنیا کے انسانوں اور اے دنیا کے تاجروں زمینداروں اور اے دنیا کے مالداروں حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. رفتار ہے چیونٹی کی اور رخ صحیح ہے، رفتار ہے جہاز کی اور رخ غلط ہے. منزل پہ کون پہنچے گا، چیونٹی کی رفتار والا یا جہاز کی رفتار والا؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اردو بھائی. چیونٹی کی رفتار والا، کیونکہ رخ جہاز کی رفتار والا منزل پہ، کیونکہ رخ آج لوگوں کی رفتار بڑی تیز ہے، رخ غلط ہے. مال مل جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، پیسہ مل جائے، چیزیں مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، سونا چاندی مل جائے، زمینیں مل جائیں، جائیداد مل جائے، پہاڑ مل جائیں، اور اللہ مل جائے. کیوں جی؟ آج دوڑ لگ رہی کیا مل جائے؟ مال مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے. اور تبلیغ میں کیا محنت ہو رہی کہ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ کہ کون مل جائے؟ اللہ مل جائے، اللہ مل جائے. ہاں اللہ کو ساتھ لو بھائی. اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کا دامن پکڑو، ان کے طریقے پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو. سب سے زیادہ عزت والے اس کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب قیامت تک اگر کسی کو عزت چاہیے تو کس کی اتباع کرنی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جس کو کامیابی چاہیے تو کس کا دامن پکڑنا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا. ہاں جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں، عزتیں، خیریں، بھلائیاں، خوشیاں جڑی ہوئی ہے. یہ نوجوان بیٹھے نا، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد. ہر ایک نے کسی نہ کسی کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے. فلاں میرا ہیرو ہے. نہیں، ہم سب کے ہیرو کون ہیں؟ حضرت محمد. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دی، سب سے اونچی شان والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، لشکر پورا ساتھ ہے، جانور ساتھ ہیں، پانی ختم، ایک پیالہ پانی، لشکر پیاسا، جانور پیاسے. صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم. صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. یہ تبلیغ محنت ہو رہی. او بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی، او بھائی اللہ کو ساتھ لے لو. کیسے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز. ہمارے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے؟ صبر کرو اور کیا کرو؟ نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آیا آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوئے. آپ کے گھر والوں پر تنگی آئی، آپ نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا.
کس کا حکم دیا؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ہاں، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو، سر جھکاؤ، ماتھا ٹھکاؤ، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے اور اسلحے سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں پہ کر دے گا۔ وہ کس پہ کرے گا؟ ہاں، مسئلوں کا حل نماز ہے۔ آج اول تو نماز پڑھ نہیں رہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز کو برکت سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ نماز مسئلوں کا حل ہے، نماز سے مسئلے حل ہوں گے، نماز سے کام بنیں گے، نماز سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ وہ سمجھتا ہے مسئلے حل ہوں گے پیسے سے، چلو برکت کے لیے نماز پڑھ لو، اس لیے نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں خشوع نہ رہا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھتے پڑھتے ہاتھ داڑھی پہ پھیر رہے ہیں، ایسے ہاتھ داڑھی پہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس کے اعضاء میں سکون ہوتا۔ اس کے اعضاء میں، آپ نے فرمایا بدترین چور ہے، صرف چور نہیں، بدترین چور ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور نماز میں چوری کیسے؟ فرمایا اس کا رکوع صحیح نہ کرے، اس کا سجدہ صحیح نہ، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کو خضوع سے پڑھنا، نماز کو اللہ کے دھیان سے پڑھنا، نماز کو اللہ کی محبت سے پڑھنا، اس کے رکوع سجدے کو صحیح کرنا۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کو دیکھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ کے آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ نماز تم نے کوئی نہیں پڑھی، نماز تم نے، وہ دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس آئے، فرمایا نہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، تم نماز کوئی نہیں پڑھی۔ وہ نماز تو پڑھ رہے تھے، رکوع صحیح نہیں تھا، سجدہ صحیح نہیں تھا، قومہ صحیح نہیں تھا، جلسہ صحیح نہیں تھا۔ ہاں، تبلیغ میں محنت ہے کہ نماز زندہ ہو، نماز میں خشوع پیدا ہو۔ اذان ہو تو بازار، بولو بھائی، اذان ہو تو بازار۔ صحابہ جب اذان سنتے تھے تو دکانیں باری باری جاتے تھے کہ دکانیں بند کر کے جاتے تھے ہیں؟ اور چترال والے گئے ہیں، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف کیا ہے؟ کب رکتا ہے؟ کب رکتا ہے؟ جب نماز کھڑی تو طواف بھی بند۔ آج دکان بند نہیں ہوئی، کھیل بند نہیں ہوئی۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے او بھائی، اللہ کو راضی کرو، نماز کا اہتمام، رمضان آیا تو روزہ رکھو، شوق ہو رمضان آنے سے پہلے خوشیاں ہوں، واہ رمضان آ رہا ہے، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دعاؤں والا مہینہ، او پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، بھئی رمضان آ رہا ہے، بھئی روزے رکھنے ہیں، بھئی تراویح پڑھنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، شوق چڑھا ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے رمضان کی برکات اور اجر اور ثواب کیا ہے، وہ تمنا کریں گے کہ سارا سال روزہ ہی رہا کرے۔ ہاں، جب رمضان آتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ یہ شوق پیدا ہو، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، جمع کرنے کا شوق نہ ہو۔ کیا شوق ہو؟ کیا شوق ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی دراہم سے بھری، غلام سے فرمایا جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہنا کہ عمر نے یہ آپ کے لیے دیے ہیں، اور بات کو واضح کر دینا کہ آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں اپنی، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ کیا قصہ ہے۔ اب غلام گیا، غلام اور ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگا کہ حضرت عمر نے یہ آپ کے لیے دیے ہیں
اور یہ فرمایا کہ آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں. ہاں انہوں نے ہاتھ اٹھائے. اللہ عمر کو جزائے خیر دے. شریعت کا مزاج ہے جب آپ پر کوئی احسان کرے تو کیا کرو؟ اس کو کیا دعائیں دو. اس کو کیا دو؟ اللہ عمر کو جزائے خیر دے. اللہ عمر کو اس کا اچھا بدلہ دے. اور پھر اپنے غلام کو خادم کو بلایا. یہ 5 فلاں کو دے آؤ, یہ 7 فلاں کو دے آؤ, اور یہ 9 فلاں کو دے آؤ, اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے. سارے کے سارے. ہاں غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا. پھر دوبارہ تھیلی دراہم سے بھری اور میں جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو دینا اور یہ کہنا کہ عمر نے آپ کے لیے اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں. اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. تو غلام جب گیا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں, انہوں نے بھی حضرت عمر کو دعائیں دی اور اپنے خادم کو بلایا کہ 5 فلاں کو دے آؤ, یہ 9 فلاں کو دے آؤ, اتنے فلاں کو دے آؤ. اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, ہمیں بھی کچھ دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی, اس میں 2 درہم باقی تھی. غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا تو حضرت عمر فرمانے لگے یہ سارے آپس میں بھائی ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک ہی مزاج ہے. مال کو کیا کرنا ہے؟ مال کو کیا کرنا ہے؟ خرچ کر, جمع نہیں کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے جو اس زمانے کے غریبوں کے لیے کافی ہو جائے. یہ نظام ہے اسلام کا کہ اللہ نے مال دیا ہے, بیت اللہ جاؤ, حج پہ جاؤ. ایک حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا, اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں, یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. یہ شوق پیدا ہو. جب آدمی اللہ کو پہچانے گا نا, پھر اطاعت, پھر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, دین سیکھنے کا شوق. میرے اللہ میرے سے کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کو پسند مجھے پسند, جو اللہ کو نہ پسند مجھے نہ پسند. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند, جو اللہ رسول کو نہ پسند ہمیں نہ پسند. ہم نے سنت کو نہیں, ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے, ہم نے سنت کو دیکھنا ہے, ہم نے فیشن کو نہیں دیکھنا, ہم نے رواج کو نہیں دیکھنا, ہم نے برادری کو نہیں دیکھنا, ہم نے تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہاں جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ جذبہ پیدا ہو. دین سیکھنا ہے بھائی. نماز فرض ہے, نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے. نماز کے کیا فرائض ہیں, نماز کے کیا واجبات ہیں, سیکھے بھائی. مال ہے, مال سے متعلق اللہ کے احکام کیا ہیں. کاروبار ہے, کاروبار سے متعلق اللہ کے حکم کیا ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس میں عیب ہے اس کو چھپا دیا, عیب چھپا کر سودا بیچ دیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیچنے والے پر اللہ کا غضب ہوگا, فرشتوں کی لعنت ہو. اوہو 5,000 کے بجائے 10,000 تو آ گئے, لیکن اللہ کا غضب بھی ہے اور فرشتوں کی لعنت. زندگی میں سکون نہیں آئے. تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ہر مسلمان دین کو سیکھے. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا کالج میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8. کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ. اب پورے کرو. اب اس سے پورے نہیں ہو رہے. ہاں بھائی دین سیکھنے سے آتا ہے بھائی, بغیر سیکھے. ہاں یہ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں. توبہ. ایک جگہ ہے نا رواج ہے کیا, شادی کے موقع پہ دولہا جاتا ہے مسجد. دولہا کہاں جاتا ہے؟ اس لیے شادی کے نفل پڑھنے. شادی کے کیا پڑھنے؟ یہ واقعہ ہے. اب بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف, ڈھول ڈھبکا ناچ گانا, اور بارات جا رہی کدھر؟ مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے. دولہا سے کہا جاؤ بھائی شادی کے نفل پڑھو. جو اس کا دوست تھا نا جو دیندار تھا, اس سے کہا کہ تم ساتھ جاؤ. کہتا میں ساتھ چلا گیا. میں بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی پڑھ لے. تو پہلے تو کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا, پھر اس نے نیت باندھ لی. میں بیٹھا ہوا ہوں, اب وہ نیت باندھ کے کھڑا ہے. بڑی دیر کھڑا رہا.
تو میں نے سوچا واہ بھی واہ، شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش و خضو سے پڑھے جا رہے ہیں۔ بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے کھڑے سلام پھیر دی۔ کہتا میں نے اس سے کہا کہ بھائی